بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 نومبر 2022 کی صبح امریکہ کی ایک عدالت میں دیوالیہ پن کی درخواست جمع ہوئی اور اسی دن دنیا بھر میں لاکھوں افراد کے آن لائن اکاؤنٹس منجمد ہو گئے۔ اندازاً 8 ارب ڈالر سے زائد صارفین کی رقم ایک جھٹکے میں بند ہو گئی، جن میں وہ عام لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ڈیجیٹل سکوں میں لگا دی تھی۔ اسی لمحے کئی ملازمین کو معلوم ہوا کہ ان کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں اور کئی خاندانوں نے دیکھا کہ ریٹائرمنٹ فنڈ ایک نمبر بن کر اسکرین پر جم گیا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک کمپنی کا بحران نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے مالیاتی ماڈل کی ناکامی تھی جس نے خود کو مستقبل کا بینکاری نظام کہا تھا، اور سوال یہی اٹھا کہ یہ سب ہوا کیسے؟ یہ درخواست FTX نے دی تھی، جو چند سال پہلے تک دنیا کی تیسری بڑی کرپٹو ایکسچینج سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بانی سیم بینکمین فرائڈ کو 2021 میں نوجوان ارب پتی کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، اور وہ امریکی کانگریس کے سامنے گواہی بھی دے چکے تھے۔ کمپنی کا صدر دفتر بہاماس کے شہر نساؤ میں تھا، اور اس کے صارفین کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ لیکن 8 نومبر 2022 کو صارفین نے صرف 72 گھنٹوں میں تقریباً 6 ارب ڈالر نکالنے کی کوشش کی، اور تب پہلی بار واضح ہوا کہ کمپنی کے پاس اصل میں اتنی نقدی موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک پلیٹ فارم کی نہیں ہے، یہ دراصل کرپٹو دنیا میں پنپنے والے ان پونزی اسکیموں کی کہانی ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی، آزادی اور تیز منافع کے نام پر عام لوگوں کو متاثر کیا۔ پونزی اسکیم کا بنیادی اصول سادہ ہے: نئے سرمایہ کاروں کی رقم سے پرانے سرمایہ کاروں کو منافع دیا جاتا ہے، جبکہ اصل منافع یا کاروبار موجود نہیں ہوتا۔ جب تک نئے لوگ شامل ہوتے رہیں، نظام چلتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اعتماد ٹوٹتا ہے، پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ یہ ماڈل نیا نہیں ہے۔ 1920 میں امریکہ میں چارلز پونزی نے 45 دن میں 50% منافع کا وعدہ کیا اور ہزاروں لوگوں سے رقم لی، یہاں تک کہ 1920 کے اگست میں اسکیم ٹوٹ گئی اور اندازاً $20 ملین کا نقصان ہوا، جو آج کے حساب سے کروڑوں ڈالر بنتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس بار یہ ماڈل انٹرنیٹ، ڈیجیٹل سکوں اور عالمی مارکیٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کی رفتار اور پھیلاؤ کہیں زیادہ تھا۔ اب سرمایہ کار صرف ایک شہر یا ملک تک محدود نہیں تھے، بلکہ ایک کلک پر دنیا بھر سے لوگ شامل ہو رہے تھے۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد جب روایتی بینکاری نظام پر اعتماد کم ہوا، تو 2009 میں بٹ کوائن متعارف ہوا، جسے ایک نامعلوم شخصیت ستوشی ناکاموتو کے نام سے جاری کیا گیا۔ اس کا مقصد تھا بینکوں کے بغیر لین دین کا نظام، لیکن اگلے چند سالوں میں اس کے گرد درجنوں نئی کرپٹو کرنسیاں اور پلیٹ فارمز بن گئے۔ 2017 تک عالمی کرپٹو مارکیٹ کی مالیت 800 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی، اور اسی تیزی نے ایسے افراد کو بھی موقع دیا جو شفاف کاروبار کے بجائے تیز منافع کے وعدے کر کے سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں نوجوان انجینئر، بے روزگار افراد اور ریٹائرڈ لوگ سب ایک ہی اسکرین پر اکاؤنٹ بنا رہے تھے۔ کسی نے گھر بیچ کر سرمایہ لگایا، کسی نے قرض لے کر، اور کسی نے اپنی بچت۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ اس نظام کی ساخت، ضابطوں اور خطرات کو سمجھے بغیر داخل ہو رہے تھے، اور یہی وہ ابتدائی خلا تھا جس نے بعد میں کرپٹو پونزی اسکیموں کو جنم دیا، جو بظاہر جدید تھیں مگر اندر سے صدی پرانے دھوکے کا نیا روپ تھیں۔ یہ کہانیاں پیچھے جائے گی، اس وقت کی طرف جب ڈیجیٹل کرنسی کا خیال ابھی نیا تھا، قوانین واضح نہیں تھے اور نگرانی کا نظام کمزور تھا۔ وہ حالات جنہوں نے چند باصلاحیت مگر بے قابو افراد کو موقع دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے نام پر ایسا ڈھانچہ کھڑا کریں جو آخرکار ہزاروں خاندانوں کے لیے مالی تباہی بن گیا۔ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ 2010 اور 2011 کے درمیان جب کرپٹو کرنسی ابھی عام اصطلاح نہیں بنی تھی، اس وقت زیادہ تر لوگ اس کو ایک تجربہ سمجھتے تھے۔ آن لائن فورمز پر چند ہزار افراد بٹ کوائن کی خرید و فروخت کر رہے تھے، اور ایک سکے کی قیمت چند سینٹ سے چند ڈالر تک تھی۔ نہ کوئی واضح قانون تھا، نہ مرکزی بینک کی نگرانی، اور نہ ہی سرمایہ کاروں کے تحفظ کا کوئی منظم نظام۔ یہی وہ خلا تھا جہاں مستقبل کے بڑے بحران کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ 2013 تک صورتحال بدلنے لگی۔ بٹ کوائن کی قیمت پہلی بار $1000 کے قریب پہنچی، اور میڈیا میں اس کا ذکر بڑھنے لگا۔ اسی دوران جاپان میں قائم ایک ایکسچینج MT Gox دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو مارکیٹ بن چکی تھی، جو عالمی لین دین کا تقریباً 70% سنبھال رہی تھی۔ لیکن فروری 2014 میں اس نے اچانک اعلان کیا کہ تقریباً 8,50,000 بٹ کوائن غائب ہو چکے ہیں، جن کی مالیت اس وقت تقریباً $450 ملین تھی، اور ہزاروں صارفین کی جمع پونجی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ یہ پہلا بڑا اشارہ تھا کہ ڈیجیٹل دنیا میں اثاثے صرف پاسورڈ کے رحم و کرم پر ہیں۔
لیکن اس نقصان کے باوجود مارکیٹ رکی نہیں۔ 2016 اور 2017 میں نئی اصطلاح سامنے آئی جسے ICO یعنی ابتدائی سکوں کی فروخت کہا گیا، جہاں کمپنیاں سفید کاغذ جاری کر کے عوام سے سرمایہ اکٹھا کرتی تھیں۔ کئی منصوبوں نے چند ہفتوں میں کروڑوں ڈالر حاصل کیے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ نہ کوئی مکمل مصنوعات تھیں اور نہ ہی مستحکم کاروباری ماڈل۔ 2017 کے آخر تک کرپٹو مارکیٹ کی مجموعی مالیت تقریباً 800 ارب ڈالر تک پہنچ جائی تھی۔ اسی ماحول میں برطانیہ میں قائم پلیٹ فارم ون کوائن نے خود کو بٹ کوائن کا مقابل قرار دیا اور دنیا بھر میں سیمینار منعقد کیے۔ اس کی قیادت روجا اگناٹووا کر رہی تھیں، جنہوں نے ہزاروں افراد کو یقین دلایا کہ وہ مالیاتی انقلاب کا حصہ بن رہے ہیں۔ بعد ازاں امریکی حکام کے مطابق اس اسکیم کے ذریعے تقریباً 4 ارب ڈالر سے زائد رقم اکٹھی کی گئی، مگر حقیقت میں کوئی حقیقی بلاک چین موجود نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ 2018 میں امریکی محکمہ عدالت اور دیگر عالمی اداروں نے تحقیقات شروع کیں اور کئی ممالک میں گرفتاریاں ہوئیں۔ روجا اگناٹووا اکتوبر 2017 میں لاپتہ ہو گئیں اور آج تک مفرور ہیں، جبکہ ہزاروں سرمایہ کار اپنی رقوم واپس نہ پا سکے۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ کرپٹو کے نام پر پونزی ماڈل عالمی سطح پر پھیل چکا تھا۔ اسی دوران جنوبی کوریا، چین اور امریکہ میں ریگولیٹری ادارے وارننگ جاری کر رہے تھے، مگر قوانین ابھی بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کئی ممالک میں کرپٹو کو نہ مکمل طور پر قانونی تسلیم کیا گیا تھا، نہ غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، جس سے ایک مبہم ماحول پیدا ہوا۔ اس ابہام نے ایسے کاروباری افراد کو موقع دیا جو تیز منافع کا وعدہ کر کے سرمایہ جمع کرنا چاہتے تھے، اور عام آدمی کو یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ وہ ایک نئی مالیاتی آزادی کی تحریک کا حصہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ ویڈیوز، سیمینار اور آن لائن گروپس کے ذریعے کامیابی کی کہانیاں پھیلائی جاتیں، مگر نقصان اٹھانے والوں کی آواز کم سنائی دیتی۔ ہر بڑھتی قیمت کے ساتھ نئے لوگ شامل ہوتے گئے، اور ہر گرتی قیمت کے بعد بھی امید باقی رہتی کہ اگلا اضافہ سب کچھ واپس لے آئے گا۔ اسی نفسیاتی چکر نے کرپٹو پونزی اسکیموں کو ایندھن فراہم کیا۔ اب منظر تیار ہو چکا تھا۔ مارکیٹ تیزی سے پھیل رہی تھی، نگرانی کمزور تھی، اور سرمایہ کاروں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ ایسے ماحول میں کچھ پلیٹ فارمز نے صرف ٹوکن بیچنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ قرض دینے، سود دینے اور منافع کی ضمانت دینے کے دعوے شروع کیے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں جدید ٹیکنالوجی کے پردے میں روایتی پونزی ماڈل نے نیا روپ لیا، اور اگلے چند برسوں میں اس کے نتائج پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہونے والے تھے۔ 2019 اور 2020 کے دوران جب عالمی وبا کے باعث لاکھوں لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، اسی وقت آن لائن سرمایہ کاری میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ مرکزی بینکوں نے معیشت کو سہارا دینے کے لیے کھربوں ڈالر کی مالی معاونت کی، سود کی شرحیں کم رہیں اور روایتی بچت کھاتوں پر منافع تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے ماحول میں کرپٹو پلیٹ فارمز نے ایک نیا وعدہ پیش کیا: اپنی ڈیجیٹل رقم جمع کرائیں اور سالانہ 15 سے 20% تک منافع حاصل کریں۔ عام سرمایہ کار کے لیے یہ پیشکش غیر معمولی تھی، خاص طور پر جب بینک 1 یا 2% سے زیادہ نہ دے رہے ہوں۔ اسی دور میں امریکہ میں قائم کمپنی سیلسیس نیٹ ورک تیزی سے ابھری۔ اس کے بانی ایلیکس مشنسکی روزانہ ویڈیوز میں یقین دلاتے تھے کہ ان کا ماڈل روایتی بینکوں سے بہتر ہے اور صارفین کا مفاد اولین ترجیح ہے۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ وہ صارفین کی جمع شدہ کرپٹو رقم کو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو قرض دے کر منافع کماتی ہے اور اس کا بڑا حصہ صارفین کو واپس دیتی ہے۔ 2021 کے آخر تک کمپنی کے مطابق اس کے پاس تقریباً 20 ارب ڈالر کے اثاثے زیر انتظام تھے اور صارفین کی تعداد 17 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی تھی، لیکن حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ جون 2022 میں مارکیٹ میں شدید گراوٹ آئی اور بٹ کوائن سمیت کئی کرپٹو سکوں کی قیمت آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ 12 جون 2022 کو سیلسیس نیٹ ورک نے اچانک اعلان کیا کہ وہ صارفین کی رقوم کی واپسی عارضی طور پر روک رہا ہے، جس کے بعد ہزاروں افراد اپنی جمع پونجی تک رسائی سے محروم ہو گئے۔ جولائی 2022 میں کمپنی نے نیو یارک کی عدالت میں دیوالیہ پن کی درخواست دی اور عدالتی دستاویزات میں انکشاف ہوا کہ اس کے اثاثوں اور واجبات میں تقریباً 1.2 ارب ڈالر کا فرق تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں منافع کی ضمانت دینے والا ماڈل سوالات کی زد میں آیا۔ اگر کمپنی واقعی محفوظ قرض دے رہی تھی تو اتنا بڑا خلا کیسے پیدا ہوا؟ بعد ازاں امریکی ریگولیٹری اداروں نے الزام لگایا کہ کمپنی نے خطرناک سرمایہ کاریاں کیں اور صارفین کو اصل خطرات کے بارے میں مکمل آگاہ نہیں کیا۔
2023 میں ایلیکس مشنسکی کو امریکہ میں گرفتار کیا گیا اور ان پر دھوکہ دہی اور مارکیٹ میں گمراہ کن بیانات دینے کے الزامات عائد کیے گئے۔ لیکن یہ صرف ایک کمپنی کی کہانی نہیں تھی۔ سنگاپور میں قائم ہیج فنڈ 3 ایروز کیپٹل نے بھی بڑے پیمانے پر قرض لے کر کرپٹو میں سرمایہ کاری کی۔ 2022 کی مارکیٹ گراوٹ کے بعد یہ فنڈ اپنے قرضے ادا نہ کر سکا اور جون 2022 میں اس کے خلاف برٹش ورجن آئلینڈز کی عدالت میں لیکویڈیشن کا حکم جاری ہوا۔ اندازوں کے مطابق اربوں ڈالر کے نقصانات نے درجنوں دیگر پلیٹ فارمز کو بھی متاثر کیا، کیونکہ سب ایک دوسرے سے مالی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ یہاں ایک اور خطرناک پہلو سامنے آیا۔ کئی پلیٹ فارمز اپنے صارفین کی جمع شدہ رقم کو دوسری کمپنیوں میں بطور ضمانت استعمال کر رہے تھے، یعنی اگر ایک ادارہ گرتا تو اس کے اثرات زنجیر کی طرح دوسرے اداروں تک پہنچتے۔ یہی ہوا جب الگوریدم پر مبنی سکہ ٹیرا اور اس کا مستحکم سکہ 2022 کے مئی میں گر گیا، جس سے تقریباً 40 ارب ڈالر کی مارکیٹ ویلیو چند دنوں میں ختم ہو گئی اور عالمی کرپٹو مارکیٹ میں خوف پھیل گیا۔ عام سرمایہ کار نے یہ سب ایک ہی طریقے سے محسوس کیا۔ اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم تیزی سے کم ہوتی گئی اور جب اس نے نکالنے کی کوشش کی تو پلیٹ فارم نے لین دین روک دیا۔ کسی نے بچوں کی تعلیم کے لیے بچت رکھی تھی، کسی نے گھر خریدنے کے لیے اور کسی نے قرض لے کر سرمایہ کاری کی تھی۔ لیکن اس مرحلے پر واضح ہونے لگا کہ منافع کی وہ بلند شرحیں دراصل خطرے کے متناسب تھیں اور کئی معاملات میں اصل منافع نئے سرمایہ کاروں کی رقم سے ادا کیا جا رہا تھا۔ یہاں ایک بنیادی سوال ابھرا، کیا یہ سب پونزی اسکیمیں تھیں یا ناقص انتظام؟ کچھ کمپنیوں کا موقف تھا کہ وہ مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہوئیں، جبکہ ناقدین کا کہنا تھا کہ شفافیت کی کمی اور اندرونی فیصلوں نے بحران کو بڑھایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2022 کے وسط تک کرپٹو مارکیٹ کی مجموعی مالیت تقریباً 3 کھرب ڈالر سے کم ہو کر 1 کھرب ڈالر کے قریب آ گئی اور لاکھوں افراد نے براہ راست یا بالواسطہ نقصان اٹھایا۔ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں تھا، سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا، کیونکہ جس پلیٹ فارم کو نسبتاً مستحکم اور ذمہ دار سمجھا جا رہا تھا، وہ بھی اندرونی طور پر ایسے خطرات سمیٹے ہوئے تھا جن کا اندازہ بہت کم لوگوں کو تھا۔ اور جب وہ پردہ اٹھا تو یہ ثابت ہوا کہ کرپٹو دنیا کا بحران محض مارکیٹ گراوٹ نہیں بلکہ نظامی کمزوریوں اور ممکنہ بدانتظامی کا نتیجہ تھا۔ نومبر 2022 کے پہلے ہفتے میں کرپٹو مارکیٹ نسبتاً پرسکون تھی، لیکن اندرونی سطح پر ایک بڑا تضاد پنپ رہا تھا۔ 2 نومبر 2022 کو ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے رپورٹ شائع کی جس میں انکشاف ہوا کہ ایلامیڈا ریسرچ کے اثاثوں کا بڑا حصہ دراصل ایک ایسے ٹوکن پر مشتمل تھا جو اسی گروپ کی ملکیت تھا۔ یہ ٹوکن FTX نے جاری کیا تھا اور اس کی قیمت کھلی مارکیٹ کے بجائے محدود لیکویڈیٹی پر منحصر تھی۔ اس خبر نے پہلی بار یہ سوال کھڑا کیا کہ اگر اس ٹوکن کی قیمت گر گئی تو پورا مالی ڈھانچہ کیسے برقرار رہے گا۔ سیم بینکمن فریڈ نے عوامی بیانات میں یقین دہانی کرائی کہ کمپنی کے اثاثے محفوظ ہیں اور صارفین کی رقوم الگ رکھی گئی ہیں۔ لیکن 6 نومبر 2022 کو ایک بڑی حریف ایکسچینج کے سربراہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے پاس موجود متعلقہ ٹوکن فروخت کرے گا۔ اس اعلان کے بعد چند گھنٹوں میں صارفین نے اربوں ڈالر نکالنے کی کوشش کی اور 8 نومبر تک نکاسی کی درخواستیں تقریباً 6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اعتماد ٹوٹ گیا۔ FTX کے پاس اتنی نقدی موجود نہیں تھی کہ وہ تمام صارفین کو ادائیگی کر سکے، کیونکہ بعد میں سامنے آیا کہ صارفین کی جمع شدہ رقم کا بڑا حصہ ایلامیڈا ریسرچ کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ منتقلی مبینہ طور پر خطرناک سرمایہ کاری اور خسارے پورے کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ اگرچہ ابتدائی طور پر ان کمپنیوں کو الگ ظاہر کیا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں ان کے مالی تعلقات گہرے تھے۔ 10 نومبر 2022 تک صورتحال بے قابو ہو چکی تھی۔ ممکنہ خریدار کے طور پر بائنانس نے عارضی معاہدے کا اندھیا دیا، مگر مختصر جانچ کے بعد پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ مالی خلا بہت بڑا ہے۔ اگلے ہی دن 11 نومبر 2022 کو FTX اور اس سے منسلک 130 سے زائد اداروں نے امریکہ میں دیوالیہ پن کی درخواست دائر کی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق کمپنی کے واجبات اور اثاثے 10 سے 50 ارب ڈالر کے درمیان بتائے گئے، جبکہ اندازاً 10 لاکھ سے زائد صارفین متاثر ہوئے۔ دیوالیہ پن کے بعد نئی انتظامیہ نے ابتدائی رپورٹ میں لکھا کہ کمپنی میں کارپوریٹ نگرانی نہایت کمزور تھی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ساخت محدود تھی اور مالیاتی ریکارڈ مکمل اور منظم انداز میں محفوظ نہیں تھے۔ مزید یہ کہ صارفین کی رقوم کو داخلی طور پر اس طرح منتقل کیا گیا جس کی واضح اجازت اور شفاف دستاویزات موجود نہیں تھیں۔
اس انکشاف نے یہ سوال مزید گہرا کر دیا کہ کیا یہ محض بد انتظامی تھی یا دانستہ دھوکہ دہی۔ دسمبر 2022 میں سیم بینکمن فریڈ کو گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ امریکی حکام نے ان پر سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے، رقوم کے غلط استعمال اور انتخابی چندوں سے متعلق الزامات لگائے۔ 2023 کے دوران نیو یارک کی وفاقی عدالت میں مقدمہ چلا، جہاں استغاثے نے موقف اختیار کیا کہ صارفین کی جمع شدہ رقم کو خفیہ وابستہ تجارتی ادارے کے نقصانات پورے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن اس بحران کے اثرات صرف ایک کمپنی تک محدود نہیں رہے۔ کرپٹو مارکیٹ کی مجموعی قیمت مزید کم ہوئی اور کئی دیگر پلیٹ فارمز نے صارفین کا اعتماد کھو دیا۔ سرمایہ کاروں نے دیکھا کہ جس ادارے کو نسبتاً محفوظ اور شفاف سمجھا جا رہا تھا، وہ بھی اندرونی تضادات اور مبینہ غیر شفاف فیصلوں کا شکار تھا۔ اس مرحلے پر یہ واضح ہونے لگا کہ مسئلہ چند انفرادی اسکیموں سے بڑھ کر ایک وسیع نظامی کمزوری ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جب دنیا بھر کے ریگولیٹری اداروں نے سخت سوالات اٹھانا شروع کیے۔ کیا صارفین کی رقوم کی علیحدہ تحویل لازمی ہونی چاہیے تھی؟ کیا اندرونی تجارتی سرگرمیوں اور صارفین کے اثاثوں کے درمیان دیوار موجود تھی؟ اور سب سے اہم، کیا کرپٹو دنیا میں تیز رفتار ترقی نے بنیادی احتیاطی اصولوں کو نظر انداز کر دیا تھا؟ ان سوالات کے جوابات آنے والے مہینوں میں عدالتوں، تحقیقات اور قانون سازی کے عمل کے ذریعے سامنے آنے والے تھے۔ نومبر 2022 کے دیوالیہ پن کے فوراً بعد جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ صارفین کی اصل رقم کہاں گئی۔ نئی انتظامیہ، جس کی سربراہی کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ ماہر جان جے رے سوم کر رہے تھے، نے ابتدائی بیان میں کہا کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں اتنی کمزور داخلی نگرانی کم ہی دیکھی ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق FTX کے اکاؤنٹس کا مکمل اور مربوط ریکارڈ دستیاب نہیں تھا اور کئی مالی فیصلے محدود افراد کے ہاتھ میں تھے۔ اس بیان نے واضح کر دیا کہ بحران صرف مارکیٹ گراوٹ کا نتیجہ نہیں بلکہ اندرونی نظام کی ناکامی بھی تھا۔ تحقیقات کے دوران استغاثہ نے موقف اختیار کیا کہ صارفین کی جمع شدہ اربوں ڈالر کی رقم وابستہ تجارتی فرم ایلامیڈا ریسرچ کو منتقل کی گئی، جہاں اسے خطرناک سرمایہ کاری، سیاسی چندوں اور دیگر اخراجات کے لیے استعمال کیا گیا۔ دسمبر 2022 میں سیم بینکمین فریڈ پر باضابطہ فرد جرم عائد کی گئی، جس میں مالیاتی دھوکہ دہی اور سازش کے الزامات شامل تھے۔ بعد ازاں کمپنی کے چند سابق اعلیٰ عہدیداروں نے اعترافی بیانات دیے اور حکام سے تعاون کیا، جس سے استغاثہ کے کیس کو تقویت ملی۔ اکتوبر 2023 میں نیو یارک کی وفاقی عدالت میں جیوری نے سیم بینکمین فریڈ کو متعدد الزامات میں قصوروار قرار دیا۔ مارچ 2024 میں عدالت نے انہیں 25 سال قید کی سزا سنائی اور اربوں ڈالر کی ضبطی کا حکم دیا۔ اس فیصلے نے کرپٹو صنعت کو واضح پیغام دیا کہ ڈیجیٹل اثاثوں کی دنیا میں بھی روایتی مالی قوانین لاگو ہوتے ہیں اور صارفین کی رقوم کے غلط استعمال کو سنگین جرم سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ صرف ایک کمپنی یا ایک فرد تک محدود نہیں رہا۔ 2022 اور 2023 کے دوران امریکی سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن اور دیگر ریگولیٹری اداروں نے متحد کرپٹو پلیٹ فارمز کے خلاف کارروائیاں کیں۔ قرض دینے والے پلیٹ فارمز، غیر رجسٹرڈ ٹوکن فروخت کرنے والی کمپنیوں اور گمراہ کن اشتہار دینے والے اداروں کو جرمانے اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی معاملات میں یہ پایا گیا کہ منافع کی ضمانت دینے والے پروگرام دراصل نئے سرمایہ کاروں کی رقم سے پرانے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کر رہے تھے، جو پونزی ماڈل کی بنیادی علامت ہے۔ اسی دوران دیوالیہ ہونے والی دیگر کمپنیوں کے مقدمات بھی آگے بڑھے۔ سیلسیوس نیٹ ورک کے کیس میں 2023 اور 2024 کے دوران عدالتی نگرانی میں اثاثوں کی فروخت اور صارفین کو جزوی ادائیگی کا عمل شروع ہوا، مگر زیادہ تر صارفین کو مکمل رقم واپس نہیں مل سکی۔ 3 ایرو کیپٹل کے بانیوں کے خلاف مختلف ممالک میں تحقیقات جاری رہیں اور قرض دہندگان نے اپنے نقصانات کی وصولی کے لیے قانونی چارہ جوئی کی۔ یہاں ایک اہم تضاد سامنے آیا۔ کرپٹو صنعت خود کو غیر مرکزی اور شفاف قرار دیتی تھی، لیکن جب بحران آیا تو صارفین کو روایتی عدالتوں اور حکومتی نظام پر ہی انحصار کرنا پڑا۔ ہزاروں افراد کو قانونی فارم بھرنے پڑے، دعوے جمع کرانے پڑے اور سالوں تک انتظار کرنا پڑا کہ شاید ان کی کچھ رقم واپس مل سکے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عمل خود ایک مالی اور ذہنی بوجھ بن گیا، کیونکہ ان کی جمع پونجی فوری طور پر دستیاب نہیں تھی۔ اس مرحلے پر یہ واضح ہونے لگا کہ کرپٹو پونزی اسکیموں اور مبینہ دھوکہ دہی کے کیسز میں ایک مشترکہ عنصر موجود تھا: شفافیت کی کمی، مفادات کا ٹکراؤ اور غیر معمولی منافع کے وعدے۔
جب تک قیمتیں بڑھتی رہیں خطرات نظر انداز ہوتے رہے، مگر جیسے ہی مارکیٹ میں دباؤ آیا کمزور ڈھانچے ایک کے بعد ایک منہدم ہوتے گئے۔ یہی وہ سبق تھا جس نے عالمی سطح پر قانون سازوں کو مجبور کیا کہ ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے واضح اور سخت ضوابط متعارف کرائیں تاکہ مستقبل میں عام سرمایہ کار اسی طرح کی غیر یقینی صورتحال کا شکار نہ ہو۔ 2023 کے دوران جب عدالتوں میں مقدمات چل رہے تھے، اسی وقت مختلف ممالک میں قانون سازی کا عمل تیز ہو گیا۔ یورپی یونین نے اپریل 2023 میں کرپٹو اثاثوں کے لیے جامع ضابطہ منظور کیا، جس کا مقصد صارفین کے اثاثوں کی علیحدہ تحویل، شفاف رپورٹنگ اور لائسنسنگ کو لازمی بنانا تھا۔ اس قانون کے تحت کرپٹو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو واضح مالی ریکارڈ، خطرات کی تفصیل اور صارفین کے فنڈز کی علیحدگی دکھانا ضروری قرار دیا گیا۔ یہ اقدام براہ راست ان واقعات کے بعد آیا جن میں صارفین کی رقوم مبینہ طور پر کمپنیوں کے اندرونی استعمال میں چلی گئیں۔ امریکہ میں بھی 2023 اور 2024 کے دوران سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں نے متعدد نفاذی کارروائیاں کیں۔ کئی پلیٹ فارمز پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کیں یا منافع کی اسکیموں کے خطرات مکمل طور پر ظاہر نہیں کیے۔ عدالتوں میں یہ سوال بار بار اٹھا کہ کون سا ٹوکن سیکیورٹی ہے اور کون سا محض ڈیجیٹل اثاثہ، کیونکہ اسی درجہ بندی پر قانونی ذمہ داریوں کا انحصار تھا۔ اس بحث نے واضح کیا کہ کرپٹو صنعت کی تیز رفتار ترقی کے مقابلے میں قانون سازی سست رہی، جس کا فائدہ بعض اداروں نے اٹھایا۔ اسی دوران دیوالیہ کمپنیوں کے اثاثوں کی بازیابی کا عمل جاری رہا۔ FTX کے نئے منتظمین نے 2023 کے آخر تک اعلان کیا کہ انہوں نے اربوں ڈالر مالیت کے اثاثے مختلف سرمایہ کاریوں، جائیدادوں اور اکاؤنٹس سے برآمد کیے ہیں۔ 2024 میں عدالت کو پیش کی گئی دستاویزات میں بتایا گیا کہ مجموعی وصولی 7 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے، تاہم مکمل ادائیگی اب بھی پیچیدہ قانونی عمل سے مشروط ہے۔ اس عمل میں وقت لگ رہا ہے کیونکہ ہر دعوے کی تصدیق اور اثاثوں کی قیمت کا تعین مرحلہ وار ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف قانونی بازیابی تک محدود نہیں تھا۔ کرپٹو مارکیٹ میں اعتماد کی بحالی ایک بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ 2022 کی شدید گراوٹ کے بعد 2023 اور 2024 میں قیمتوں میں جزوی بحالی ضرور ہوئی، مگر سرمایہ کار زیادہ محتاط ہو گئے۔ بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں نے تحویل، آڈٹ اور شفافیت پر زور دینا شروع کیا، جبکہ عام صارفین کے لیے یہ سوال اہم رہا کہ کیا ان کا اثاثہ واقعی محفوظ ہے یا محض ایک ڈیجیٹل اندراج ہے جس پر کمپنی کا کنٹرول ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں صنعت کے اندر سے بھی اصلاح کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کچھ کرپٹو کمپنیوں نے باقاعدہ آڈٹ رپورٹس شائع کرنا شروع کیں اور صارفین کے فنڈز کی علیحدہ تحویل کے ثبوت فراہم کیے۔ تاہم ناقدین کا کہنا تھا کہ جب تک مکمل ریگولیٹری نگرانی اور واضح ذمہ داریوں کا نظام قائم نہیں ہوتا، تب تک خطرہ باقی رہے گا۔ اسی تناظر میں عالمی سطح پر مرکزی بینکوں نے اپنی ڈیجیٹل کرنسیوں کے منصوبوں پر بھی غور تیز کیا تاکہ نجی پلیٹ فارمز پر انحصار کم کیا جا سکے۔ اس پورے عرصے میں ایک حقیقت مسلسل نمایاں رہی۔ جب کرپٹو مارکیٹ عروج پر تھی تو خطرات پس منظر میں چلے گئے، مگر جیسے ہی قیمتیں گریں، کمزور کاروباری ماڈلز اور پونزی نما اسکیمیں بے نقاب ہوئیں۔ لاکھوں افراد کے لیے یہ تجربہ صرف سرمایہ کاری کا نہیں بلکہ اعتماد کے ٹوٹنے کا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ حالیہ عدالتی فیصلوں، ضابطوں اور اصلاحات کے بعد کیا واقعی ایسا نظام بن چکا ہے جو مستقبل میں اسی نوعیت کے بحران کو روک سکے، یا ٹیکنالوجی کی رفتار ایک بار پھر نگرانی سے آگے نکل جائے گی؟ 2024 اور 2025 میں جب عدالتی فیصلے حتمی مرحلے میں داخل ہوئے تو سب سے اہم سوال یہ تھا کہ متاثرہ افراد کو عملی طور پر کتنا واپس ملے گا۔ مارچ 2024 میں نیو یارک کی وفاقی عدالت نے سیم بینکمن فریڈ کو 25 سال قید کی سزا سنائی اور اربوں ڈالر کی ضبطی کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ صارفین کی جمع شدہ رقوم کو وابستہ تجارتی سرگرمیوں میں منتقل کیا گیا، جس سے مالی خلا پیدا ہوا۔ یہ فیصلہ اس بات کا باضابطہ اعتراف تھا کہ معاملہ محض کاروباری ناکامی نہیں بلکہ مجرمانہ ذمہ داری کا تھا۔ اسی دوران FTX کے دیوالیہ پن کے عمل میں پیش رفت ہوئی۔ 2024 کے دوران عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹوں کے مطابق منتظمین نے مختلف سرمایہ کاریوں، جائیدادوں اور نقد اثاثوں سے 7 ارب ڈالر سے زائد کی وصولی کی۔
اکتوبر 2024 میں عدالت نے تنظیم نو کے منصوبے کی منظوری دی، جس کے تحت منظور شدہ دعوے داروں کو مرحلہ وار ادائیگیاں شروع کی جانی تھیں۔ تاہم ادائیگی کی بنیاد دیوالیہ پن کے وقت کی قیمتوں پر رکھی گئی، جس کی وجہ سے کچھ صارفین کو یہ شکایت رہی کہ اگر وہی اثاثے موجود رہتے تو موجودہ منڈی قیمت کے مطابق زیادہ مالیت بنتی۔ 2025 کے آغاز تک عدالتی نگرانی میں ادائیگیوں کا ابتدائی مرحلہ شروع ہو چکا تھا، مگر تمام دعووں کی مکمل تصفیہ کاری میں مزید وقت درکار ہے۔ اندازوں کے مطابق 10 لاکھ سے زائد دعوے داروں نے اپنے کلیم جمع کرائے، جن میں چھوٹی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ کئی افراد کو اپنی اصل جمع پونجی کا بڑا حصہ واپس ملنے کی امید ہے، مگر مکمل بحالی ہر کیس میں ممکن نہیں۔ اس عمل نے واضح کیا کہ دیوالیہ پن کے بعد قانونی راستہ طویل اور پیچیدہ ہوتا ہے اور فوری ریلیف شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ امریکہ میں 2024 کے دوران سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں نے مزید نفاذی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کچھ کرپٹو قرض دینے والے پلیٹ فارمز کو بھاری جرمانے ادا کرنے پڑے اور ان کے سربراہان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ سیلسیس نیٹ ورک کے مقدمے میں بھی 2024 کے دوران صارفین کو جزوی ادائیگی کا عمل آگے بڑھا، جبکہ سابق سربراہ کے خلاف فوجداری کارروائی جاری رہی۔ یہ مقدمات اس بات کی مثال بنے کہ منافع کی بلند شرحوں کے وعدے اگر شفاف بنیاد پر نہ ہوں تو انہیں دھوکہ دہی کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے۔ یورپ میں اپریل 2023 میں منظور ہونے والا کرپٹو ضابطہ 2024 اور 2025 میں عملی طور پر نافذ ہونا شروع ہوا، جس کے تحت لائسنس، سرمایہ کی کم از کم حد اور صارفین کے فنڈز کی علیحدہ تحویل لازمی قرار دی گئی۔ اس کے نتیجے میں کئی چھوٹے پلیٹ فارمز یا تو بند ہو گئے یا انہوں نے بڑی کمپنیوں کے ساتھ انضمام کیا۔ برطانیہ، سنگاپور اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر مالیاتی مراکز نے بھی لائسنسنگ اور نگرانی کے نظام کو سخت کیا تاکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا جا سکے۔ لیکن کرپٹو پونزی اسکیموں کا خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ 2024 اور 2025 میں مختلف ممالک میں چھوٹے پیمانے کی اسکیموں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے تیز منافع کا وعدہ کر کے سرمایہ اکٹھا کیا گیا۔ کئی کیسز میں حکام نے یہ واضح کیا کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال پرانے پونزی ماڈل کو قانونی تحفظ نہیں دیتا۔ متاثرین کی تعداد اگرچہ ماضی کے بڑے بحرانوں جتنی نہیں تھی، مگر یہ واقعات یاد دہانی تھے کہ مالی لالچ اور غیر حقیقی وعدے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ عالمی طور پر کرپٹو مارکیٹ کی مالیت 2022 کی شدید گراوٹ کے بعد جزوی طور پر بحال ہوئی اور کچھ بڑے ادارتی سرمایہ کار دوبارہ داخل ہوئے، مگر اب زور شفاف تحویل، باقاعدہ آڈٹ اور ریگولیٹری منظوری پر ہے۔ مرکزی بینک اپنی ڈیجیٹل کرنسیوں کے منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ادائیگیوں کا ایک ایسا متبادل فراہم کیا جا سکے جو حکومتی نگرانی میں ہو۔ اس پورے سفر نے یہ واضح کر دیا کہ ٹیکنالوجی خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، مگر اس کے ارد بنایا گیا مالی ڈھانچہ اگر کمزور ہو تو نقصان عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کرپٹو پونزی اسکیموں کی یہ تاریخ ہمیں ایک مسلسل پیٹرن دکھاتی ہے۔ پہلے تیز ترقی، پھر غیر معمولی منافع کے وعدے، اس کے بعد شفافیت کی کمی اور آخر میں اعتماد کا ٹوٹنا۔ لاکھوں افراد کے لیے یہ صرف سرمایہ کاری کا تجربہ نہیں تھا، بلکہ زندگی کی جمع پونجی کا امتحان تھا۔ عدالتی فیصلے، جرمانے اور نئے قوانین اس بات کی کوشش ہے کہ آئندہ ایسے نقصانات کم ہوں، مگر حتمی ذمہ داری ہمیشہ اس سوال پر واپس آتی ہے کہ منافع کہاں سے آ رہا ہے اور خطرہ کس کے سر ہے۔